الجزیرہ کے مطابق کویت میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ رائٹرز کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ رائٹرز کے مطابق تل ابیب میں ایک اور دھماکہ سنا گیا۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ایران نے بھی اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائلوں کی نشاندہی کے بعد کئی اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ خطرے کو روکنے کے لیے دفاعی نظام متحرک ہیں، میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت داخلہ کی عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت، کہا کہ بزدل دشمن نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی صدارتی ہیڈ کوارٹرز اور دیگر اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے۔ تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں فضائی بمباری اور میزائلوں سے حملے کیے گئے، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایرانی حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے متعدد سینئر کمانڈرز اور سیاسی رہنما شہید ہوئے۔ ایران نے بھی اسرائیل پر جوابی حملہ کیا۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں پر میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں سائرن بج گئے، اسکول بند کر دیے گئے۔ حکومت کی جانب سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایران کی طرف سے جوابی حملوں کے بعد اسرائیل نے تیسری بار میزائل حملہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران میں حکومتی اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، حسین شہید سہروردی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حسین صاحب، اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے، مقبوضہ بیت المقدس پر بھی دھماکے کیے جا رہے ہیں، ایران میں ایک پرائمری اسکول پر بھی دھماکہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کچھ دیر پہلے جو ہماری بات چیت ہوئی، بالکل جو معاملات ہیں اسی طرف جا رہے ہیں۔ ایران پوری کوشش میں ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر کہ امریکی اڈے موجود ہیں ان کے اڈوں پر جو ہے وہ اپنے حملے کرے، اور ان میں خاص طور سے جو ایران کے قریب علاقے ہیں، یعنی ممالک ہیں، ان میں جو 4 اور 5 ملکوں کے نام لوں گا، کویت ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے۔ یو اے ای میں 4 امریکی اڈے ہیں، عمان اور سعودی عربیہ میں ریاض میں جو ہے وہ ان 4-5 ملکوں میں ریاض میں خاص طور سے اس نے حملہ بھی کیا ہے، اور اس طریقے سے وہ پوری کوشش میں ہے کہ وہ ساری دنیا کو یہ تاثر دے سکے کہ در حقیقت یہ جو جنگ اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس طرح کے حملوں سے تو ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ جنگ کی صورتحال میں شامل ہو گیا ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب کسی طرح سے، بہرحال یہ وقت سے پہلے کہنے والی بات ہے، لیکن اثرات یہی بتا رہے ہیں کہ ایران کامیاب ہو جائے گا کسی حد تک، ابھی بھی جنگ لمبی ہو جائے۔ اگر جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ یہ بھی دیکھیے، دوسری طرف امریکی جو عوام ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن فیس کرنے والے ہیں کچھ عرصے بعد، تو اگر جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو مڈ ٹرم الیکشن کے سے پہلے عوام جو ہے وہ صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھائیں گے کہ یہ ایک نئی جنگ جو ہے تم نے شروع کر دی ہے اور اس کو ختم کیا جائے، تو اس وجہ سے بھی ان کے اوپر ایک اچھا خاصا دباؤ یعنی کہ ایک پریشر آنے والا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے لحاظ سے زیادہ تر جو پناہ گزین ہیں ان کا معاملہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ پناہ گزین تو بہت بڑا لفظ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز یعنی کہ اپنے ملک میں ان جگہوں سے جہاں پر امریکی اڈے ہیں یا ان کی تنصیبات ہیں، ان علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کریں گے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ابھی آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تہران سے لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ جیسے چھوٹے شہروں میں جائیں جہاں پر کہ جو حملے ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں تک یہ جنگ بہت زبردست طریقے سے اور بہت تیزی سے جو ہے اپنے اثرات دکھائے گی اور اپنے اہداف کو مکمل طور پر جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، تاکہ دشمن جو ہیں ایک طرف جو دوسری طرف کے جو فریقین ہیں وہ ایسی کامیابیاں حاصل کر لیں کہ باقی ممالک جو ہیں وہ بیچ میں آ جائیں اور کس طریقے سے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ شدت اختیار کر جائے گی، تو کیا گوریلا وار کا بھی اس میں خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ فی الحال نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، بڑے موزوں وقت پر کیا۔ فی الحال نہیں، اس لیے نہیں کیونکہ گوریلا وار فیئر تو اس وقت شروع ہوگی نا جب کہ جو ایرانی جو رہنما ہیں ان کو نشانہ بنا لیا جائے اور وہ نشانے کامیابی سے بنائے جا سکیں، تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ جو پاسداران انقلاب ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے اور فیوج حاصل کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہٹ اینڈ رن والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ایران کے جو
حمایتی عناصر ہیں مڈل ایسٹ میں، ان میں پھر آپ حوثی بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی جو ایسی تنظیمیں ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں جو ایران نواز ہیں یا ایران کی جن کو سپورٹ حاصل ہے، پھر وہ چھاپہ مار کارروائی ہو سکتی ہے، یا جس کو چھاپہ مار کارروائی ہو سکتی ہے، جس کو ہم گوریلا وارفیئر کہتے ہیں، ہٹ اینڈ رن کہتے ہیں، وہ تمام قسم کی چیزیں شروع ہوں گی. لیکن میں ابھی بھی اس کو اتنا وقت دوں گا کہ یہ جنگ ختم ہو اور جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ اس کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچے. اگر ان کو پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کی بات درست ہوگی، ابھی نہیں ہوگا. ابھی یہ معاملہ جو ہے ایسے ہی چلے گا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا سر، کیونکہ اسرائیل کا جو ہے ایک مکروہ کردار تو رہا ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ غزہ میں بھی کیسے اس نے بچوں کو نشانہ بنایا، اور ابھی ایران میں بھی جب جنگ سامنے آ رہی ہے تو خبریں آئی ہیں کہ ایک پرائمری اسکول میں 5 جو طلبہ تھیں ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب پہ میں بعد میں ہوں گا. یہاں میں ایک خبر ایڈ آن کرتا جاؤں کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. ایک اہم ڈیولپمنٹ اس میں سامنے آئی ہے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. ایک اہم ڈیولپمنٹ اس سب چلتی صورتحال کے تناظر میں سامنے آئی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم و خارجہ اسحاق ڈار کو فون. اسحاق ڈار کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. پھر ایک دفعہ بڑھیں گے حسین شہید سہروردی صاحب کے ساتھ اسی سوال کے ساتھ. سر، آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ اب اس میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، وہ بھی تب جب کہ اسرائیل بار بار ان کی اس کی قراردادوں کو، اس کے فیصلوں کو پامال کر چکی ہے؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب منفی میں دوں گا. دیکھیے، یہ مناب جو ایران کا ایک شہر ہے جہاں پر ابھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور 5 افراد وہاں پر جو ہیں اسکول میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ اس طرح کے واقعات تو غزہ کی تاریخ بھری ہوئی ہے. پچھلے 3 سالوں میں اسرائیل نے وہاں پر جو ہے ہزاروں بچے مار دیے، ہزاروں خواتین مار دی ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ بالکل انعام تھے، غیر مسلح، ان کا اس نے قتل عام کیا ہے. اور اقوام متحدہ صرف بیانات ہی جاری کرتا رہا اور مذمت نہیں کرتا رہا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یونائٹڈ نیشنز اس کا نوٹس تو لے لے گا، لیکن اس سے زیادہ آگے جو ہے کوئی بات نہیں بڑھ پائے گی. تو میں اس کو کوئی اتنا زیادہ اہم طریقے سے یو این کے لحاظ سے نہیں دیکھ رہا. ہاں، البتہ اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے، لازمت ہے. اسرائیل کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو 80,000 کے قریب جو ہے وہ انعام لوگوں کو، خواتین اور بچوں کو مار چکا ہے. تو پھر تو اس سے کچھ بھی جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل. سر، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ ابھی خلیجی ممالک میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کئی حملے ناکام بھی بنائے گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں انڈائریکٹلی یہ ممالک بھی اس جنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی، اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. دیکھیے، اس وقت کویت میں، قطر، یو اے ای میں، عمان میں، سعودی عرب میں جو مرکز ہے ریاض، وہاں پر جو ہے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. اور وہاں پر جو امریکی تنصیبات ہیں اور ان کے جو اڈے ہیں، جو ان کو ایران نے براہ راست ان کو جو ہے نشانہ بنایا ہے. ابھی عراق، اردن، بحرین میں بھی امریکی تنصیبات ہیں اور ان کے اڈے بھی موجود ہیں. ان کو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اٹیک کیا جائے گا. لیکن یہ جو چند 4-5 ملک میں نے بتائے وہ زیادہ ایران کے قریب ہیں، تو اس لیے وہاں پر جو ہے ایران براہ راست جو امریکی جو اڈے ہیں ان پر اٹیک کر رہا ہے. تو یہ چیز تو چلے گی، لیکن اس دوران میں ان ملکوں کا جنگ میں کود جانا